ایک ایسا لفظ جسے شاید دنیا میں سب سے زیادہ غلط سمجھا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے جہاد۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اچھا، جب کوئی جہاد کا لفظ سنتا ہے تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوچیں ذرا۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ایک خاص تصویر بنتی ہے نا؟ اور اس کی وجہ شاید میڈیا ہے، فلمیں ہیں، نیوز چینلز ہیں۔ جی ہاں، وہی تصویریں، ہتھیاروں کی، جنگ کی، تشدد کی۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے ہولی وار، یعنی مقدس جنگ۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا واقعی یہی مطلب ہے اس کا؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ شروعات کرتے ہیں بالکل بنیادی چیز سے، یعنی زبان سے۔ دیکھیں، لفظ جہاد جو ہے یہ عربی کے ایک لفظ جہد سے نکلا ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا۔ اس میں کہیں بھی لڑائی یا جنگ کا مطلب شامل ہی نہیں ہے۔ اور جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جنگ کے لیے باقاعدہ الگ الفاظ موجود ہیں، جیسے حرب ہے، قتال ہے۔ اگر جنگ کی بات کرنی ہوتی تو ان الفاظ کا استعمال ہوتا، جہاد کا نہیں۔ اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی زبان کی بات۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی ذرائع یعنی قرآن اور حدیث، وہ اس لفظ کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ سورہ العنکبوت میں اللہ کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، اور یہاں کوشش کے لیے لفظ جاہدو استعمال ہوا ہے جو جہاد سے ہی ہے، تو ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم بلکہ حیران کن نکتہ ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مکہ میں تھے، اور اس وقت انہیں جنگ کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس جہاد کا مطلب کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا مطلب تھا صبر کرنا، مشکلات برداشت کرنا، اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ ایک طرح سے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جہاد کا اصل مطلب لڑائی نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے تو پھر اس کی قسمیں کیا ہیں؟ دراصل اسلام میں اس کے کئی درجے بتائے گئے ہیں، اور مسلح جدوجہد یا ہتھیار اٹھانا تو اس کا سب سے آخری اور نسبتاً چھوٹا درجہ ہے۔ چلیں اس کی اصل قسموں کو سمجھتے ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا اور سب سے اونچا درجہ ہے نا، وہ ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ اس کا مطلب ہے اپنی بری عادتوں سے لڑنا، اپنے غصے پر قابو پانا، اپنے اندر کے تکبر اور لالچ کو ختم کرنا۔ یہی اندرونی لڑائی سب سے بڑی اور سب سے اہم ہے۔ اور اسی بات کی تائید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جہاد کی ایک اور قسم ہے جو شاید سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے، اور وہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اس بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں جہاد کرو۔ ذرا سوچیں اس بات پر، والدین کی خدمت کو میدان جنگ میں جانے سے بھی بڑا جہاد قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں آ کر ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر جہاد کا مطلب یہ سب کچھ ہے، تو پھر اسے ہولی وار یعنی مقدس جنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر یہ غلط فہمی پیدا کہاں سے ہوئی؟ تو سچائی یہ ہے کہ ہولی وار کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ اگر اس کا عربی ترجمہ کریں تو بنے گا حرب مقدسہ، اور یہ الفاظ آپ کو پورے قرآن یا حدیث میں کہیں نہیں ملیں گے۔ تو پھر یہ لفظ آیا کہاں سے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہولی وار کی اصطلاح دراصل 11ویں صدی میں یورپی عیسائیوں نے صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈز کے لیے استعمال کی تھیں۔ یہ ان کا تصور تھا۔ پھر بہت بعد میں آ کر مغربی میڈیا اور کچھ دانشوروں نے اسی اصطلاح کو غلطی سے جہاد کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسلام میں جنگ کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں لڑائی کی اجازت ہے، لیکن صرف اور صرف دفاع میں، جب آپ پر حملہ کیا جائے۔ قرآن میں حکم بہت واضح ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اصول بالکل صاف ہے، لڑائی صرف دفاع کے لیے ہے، پہل کرنے کے لیے یا جاریت کے لیے نہیں۔ اور اسی لیے جنگ کے بھی اصول ہیں کہ بے گناہوں کو، عورتوں، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور یہیں پر جہاد اور فساد کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاد ایک مثبت، ایک تعمیری کوشش کا نام ہے، اچھائی کے لیے، انصاف کے لیے، جبکہ دہشت گردی، بے گناہوں کا خون بہانا، زمین پر افراتفری پھیلانا، اسے اسلام فساد کہتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔
تو آخر میں پھر سے سوال کرتے ہیں کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے غربت کے خلاف جد و جہد کرنا، جہالت کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرنا جہاد ہے، معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے۔ یہ بہتری لانے والی ایک مثبت طاقت کا نام ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کون سی سب سے بڑی جد و جہد کر سکتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟